رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز حاضرین، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق اور نصرت اور فضل سے ہم نے روزے کے ساتھ ساتھ تراویح ادا کی۔ دعا کریں اللہ میری اور آپ کی نماز روزے قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، چونکہ کل بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ الرحمن سود پہ، بیاج پہ، انٹرسٹ پہ کچھ باتیں ہوں گی، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی تقویت کے ہوں گے انشاءاللہ ہم عمل کریں۔ کیا بھائی؟ جیو کی رکشا کرنے والوں سود کھانا چھوڑ دو، جیو کی رکشا کرنے والوں سود کھانا چھوڑ دو۔ یہ وہ سالن ہے جس میں آدمی کا خون ہے۔ تو اسلام سے پہلے، اللہ کے اعلان سے پہلے دنیا میں سود کا رواج عام تھا۔ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سودی کاروبار میں ملوث تھے، یہاں تک کہ خود میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودی تجارت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے نبی کے صحابی اور داماد عثمان غنی، عثمان ذو النورین بھی، اور اسی طرح خالد بن ولید بھی لوگوں کو سود پہ قرض دیا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، طائف کی وہ سرزمین جہاں بھی سود کا کاروبار بڑے زوروں پہ تھا اور سود کی چہل پہل تھی، سود کی آبادی تھی، سود کا رواج تھا، ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے بس ایک ہی دم سود کا اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا۔ اے وہ لوگو جن کے دلوں میں ایمانی رمق ہے، اللہ کے لیے سود کو چھوڑ دو۔ ہائے میرے اللہ، سود لینے دینے والے عثمان، سود کا قرض دیا کرنے والے خالد بن ولید، سود کی تجارت کرنے والے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، جب اللہ کا ایک فرمان آیا، سارے سود کی بندشوں کو توڑ کے اللہ رب العالمین کے ہو جاتے ہیں، اور اللہ اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لوگوں دیکھو تو صحیح، محبت یہ ہوا کرتی ہے، یہ میرے ہو گئے میں ان کا ہو گیا۔ آج کتنے ہیں بھائی؟ ایک آواز پہ سود کے سارے دروازوں کو توڑ کر صحابہ کرام اللہ کے ہو گئے تھے۔ کس کے ہو گئے تھے؟ اللہ کے ہو گئے۔ آج جتنے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا، یہ عہد کر کے اٹھو، سود کی جو نحوست اور خطرناک بیماری ہے، آج ہم رمضان کے ماحول میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کریں گے، سود کے ہر رشتے کو ہم اپنی بوٹ کے ٹھوکر پہ رکھیں گے اور اللہ سے رشتے کا ہاتھ ملائیں گے۔ کیا بھائی؟ انشاءاللہ۔ اور سود کو آپ نے نہیں سمجھا، سود کو آپ کو سمجھاتا۔ سور کسی نے کھایا ہے؟ نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا جا؟ ماشاءاللہ آپ جان دے رہے ہیں میری تقریر کو۔ سود کیوں نہیں کھائے؟ حرام۔ شراب کیوں نہیں پیتے؟ سود کیوں کھا جاتے؟ سود کیوں کھا جاتے ہیں جناب؟ سور کو کس نے حرام کیا؟ شراب کو کس نے حرام کیا؟ سود کو کس نے حرام کیا؟ بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، سور نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، اور یہ سود کھاتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر اس کیمرے کے سامنے آپ کی موجودگی میں بات کہہ دوں، شراب کی حرمت اور سود کی حرمت اللہ کی قسم سود کے 100 حصے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سود کو ایمان اور ایمان کو سود اس انداز سے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے وہ لوگو جو اللہ کی ذات پہ ایمان لائے ہو، اگر تمہارے دل میں اللہ کی ایمان کی کوئی رمق ہے تو سود کو چھوڑ دو۔
ایمان ہے تو سود نہیں، اور سود ہے تو آپ فیصلہ کرو جناب، صرف ٹوپی پہننے کا نام مسلمان ہے، گاڑی پہ ماشاءاللہ لکھنے کا نام مسلمان ہے، کیا اپنے گھر کے دروازے پہ ھذا من فضلی ربی لکھنے کا نام مسلمان ہے، یا داڑھی چھوڑنے کا نام مسلمان ہے؟ تم مسجد میں تو آ سکتے ہو، سود کھانے والا تمہارے دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ یہی بات اللہ سمجھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے میرے ماننے والو، میرا کلمہ پڑھنے والو، اسلام کا نعرہ لگانے والو، نبی کا نام آتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والو، قبلے کے جانب نماز پڑھنے والو، قرآن اٹھانے والو، آج تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ اگر تمہارے دل میں ایمان کی رمق ہے تو سود جلا دو، اگر سود ہے تو پھر ایمان کا انکار کر دو، اس لیے کہ جس دل میں سود ہو اس دل میں ایمان جمع نہیں ہو سکتا، جس دل میں ایمان ہو وہاں سود نہیں آ سکتا۔ مسلمان ہے جناب عبداللہ، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، عبد الرحمن ہے بینک کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، کتنے مسلمان ہیں ہم میں سے کھانے وا حضور نے فرمایا، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں نا معمولی باتوں پہ آسانی سے جواب دے دیتے، مولانا لوگ ہی سود کھا رہے ہیں، ہم کھائیں تو کیا حرج، یہ بات نکلتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مولانا کی قبر میں آپ کو اتارا جائے سوئیں گے؟ نا، ساری چیزیں مولانا کی مانتے ہو اور دیکھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو میں آپ کو کہہ دوں مولانا راشن کے چاول کھاتے ہیں، آپ کھاؤ؟ تو اللہ رسول کی مان کے چلو نا، مولانا کھائے یا کوئی حافظ جی کھائے یا کوئی ذمہ دار کھائے، وہ اس کا حساب اس سے لیا جائے گا کہ آپ سے لیا جائے گا؟ ہاں، پھر اپنی دیکھو نا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سود کے لیے کسی قسم کے کوئی بہانے نہ بناؤ، اور یاد رکھو سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، آج کتنے لوگ ہیں مولانا ہم تو سود نہیں لیتے، سود نہیں کھاتے، لیکن ہم دوسروں کے لیے وٹنس بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے گواہ بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے کاتب بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سود کے زمرے میں 4 چوروں کو جمع کیا، 4 ڈاکوؤں کو سامنے لا کے کھڑا کیا، فرمایا نمبر 1 سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا گواہ بننے والا اور سود کی لکھائی پڑھائی کرنے والا، چاروں ایک ہی کشتی کے چور ہیں اور سب گناہ میں برابر ہیں، سب کے سب جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر، 4 چوروں کو جمع کیا، رکھو جی گھر کے کاغذات لے جا کے بینک میں رکھو، کھیت کے کاغذات لے جا کے پڑوسی کو قرض دلاؤ سود پہ۔ میں آپ کو یہ بات بھی بیان کروں، اللہ کی قسم مجبوری کی حالت میں آپ سور کا گوشت کھا سکتے ہیں، سود نہیں کھا سکتے۔ آؤ تمہیں سورہ مائدہ کی آیت بتاتا ہوں، 11 چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، میں آپ کو سناؤں گا، آپ گنتی کر لینا ذرا، مجھے بیان میں آسانی ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندو تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے مردار کو، کتنے ہوئے؟ فرمایا مردار حرام ہے، اور اسی طرح بہا ہوا خون حرام ہے، اور سور کا گوشت حرام ہے۔ اللہ کے سوا جس کے اوپر دوسروں کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا کوئی جانور گلا گھٹ کے مر جائے یا رسی میں اس کی گردن اٹک کے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا کوئی ایسا جانور جسے آپ نے بھگانے کے لیے پتھر سے مارا یا لاٹھی سے مارا یا کسی اور چوٹ کی وجہ سے مر گیا وہ بھی، کتنے ہوئے؟ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا والمتردفۃ، کوئی جانور پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، لڑک کے اوپر سے گر کے مر گیا۔
پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَالنَّتِيحَةُ، کوئی جانور آپس میں سینگ سے لڑنے لگے، اس جانور نے اس جانور کو سینگ سے اتنی زور سے مار دیا کہ وہ جانور مر گیا۔ یا آپ راستے سے جا رہے تھے، کوئی جانور آپ کی گاڑی میں ایسا ٹکر لگا کہ وہ جانور ذبح سے پہلے مر گیا، وہ بھی حرام، بھلے قربانی کا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اے میرے بندو، جس جانور کو تمہارے جنگلوں کے شیر کھا جائیں، بھیڑیے کھا جائیں، اور تمہارے یہ بھیڑیے شیر اور چیتا کھا لے، تمہارے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گئے، وہ جانور بھی تمہارے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، آستانوں پہ، مداروں پہ، اور یہ مندروں میں اور یہ لاتی میں، اس قسم کے جس طرح غیر اللہ کے اڈوں پہ جو جانور بھی ذبح کیا گیا وہ بھی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تمہارے کہانت اور جادو ٹونے کی، اسی طرح فال بازی کی کمائی اور اس طرح کا انداز بھی اسلام میں حرام ہے۔ کتنے ہوئے؟ 11 ہو گئے نا۔ مردار، بہا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، گلا گھٹ کے مرنے والا جانور، اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارے گئے جانور، چوٹ لگ کے مرنے والا جانور، پھر گر کے مرنے والا جانور، پھر فرمایا سینگ لگ کے مرنے والا جانور، پھر فرمایا چیتے اور یہ شیر کھایا ہوا جانور، 10ویں چیز غیروں کے آستانے پہ ذبح کیا گیا جانور، 11ویں چیز اللہ رب العالمین کے یہ اسلام سے ہٹ کر فال نکالنا، جادو کہانت کا نکالا ہوا تیر کا معاملہ، یہ سب حرام۔ کتنے چیزوں کو بیان کیا اللہ نے؟ 11 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَنَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ، او میرے بندے، زندگی تمہاری اتنی تنگ ہو گئی ہو، تم دانے دانے کو ترس چکے ہو، سکرات لگی ہو، ابھی تمہیں دانا نہ ملے، پانی نہ ملے، تمہاری جان جا سکتی ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے رب نے اس پہ تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے فرمایا تمہاری جان بچانے کے لیے تم جو ہے مردار بھی کھا سکتے ہو، تمہاری جان بچانے کے لیے تم جو ہے خون بھی استعمال کر سکتے ہو، تمہاری جان بچانے کے لیے خنزیر بھی استعمال کر سکتے ہو، تم اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کے سوا غیر اللہ کا ذبح کیا ہوا چیز بھی کھا سکتے ہو، مردار جانور بھی گلا گھٹ کے مرنے والا، گر کے مرنے والا، چوٹ سے مرنے والا، شیروں بجوں نے اور جسے چوپائیوں نے کھا لیا، وہ جانور جو غیروں کے آستانے پہ ذبح گیا، سب جانور کھا سکتے ہو۔ یہ 11 کی 11 چیزیں حرام ہیں، لیکن جب تم مرنے لگو اور تمہاری جان بچانے کے لیے بس اتنا ہی جتنا کہ تمہاری جان میں جان آ جائے، تم 11 چیزوں کو کھا سکتے ہو، لیکن اے اللہ کے بندو خبردار، یہ 11 چیزوں کے ہوتے ہوئے، ان کی استعمال کرتے ہوئے اگر تم مرنے لگو مر جاؤ، لیکن سود کو میں نے مجبوری کی حالت میں بھی حلال نہیں کیا۔ اللہ، کتنی بڑی بات اللہ نے بیان کی، 11 چیزیں حرام کی، کتنا کھانا ہے جناب؟ ڈکار آنے تک۔ ہاں، اب وہ زمانہ گیا صاحب مجبوری کا، آج اتنی مجبوریاں نہیں رہی، آج مرنے والا تو بریانی کھا کے مر رہا ہے جناب، وہ گیا اڈلی سامبر کا زمانہ، وہ چٹنی روٹی کا زمانہ گیا، آج جب تک گوشت نہ ہو حلق میں نوالا نہیں اتر، وہ مجبوریاں نہیں، آپ مجبوریوں کے نام سے پھر جو ہے کوئی اور چور دروازے نہ کھول لیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ مجبوری کی حالت میں بھی آپ سود کے قریب نہیں جا سکتے، اور سود آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آؤ اور تمہیں سمجھاتا ہوں کہ سود ہے کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی اسلام میں سزا مقرر کی۔ چوری کرے گا تو کیا کریں گے جناب؟ السارق والسارق فاقطعوا ایدیکم ایدیہما، اگر کوئی مرد چوری کرے، اگر کوئی عورت چوری کرے، اسلامی قانون جہاں پہ نافذ ہے وہاں کا قاضی چور نہیں ہے، اور چور کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دے۔ کس کے ہاتھ کاٹنا ہے؟ چور کے۔
پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی زنا کرے والزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، قرآن نے کہا اگر کوئی زنا کا عورت کر لے، اگر کوئی زنا مرد کر لے، اسلامی قانون اور قاضی کے ماتحت اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کتنے کوڑے؟ یہ اسلام سزا بیان کر رہا ہے نا۔ اور فرمایا من شرب الخمر فجلدو، اگر اسلام کے ماننے والے کوئی شراب کی بوتل اٹھائے اس کی پیٹھ پہ کوڑے مار کے بتا دو اس کی سزا یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ کاٹے جائیں گے کس کے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے کس کو؟ اور کس کی پیٹھ پہ 40 یا 80 کوڑے برسائے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اور اسلام نے کہا جو پاک دامن والی عورت پہ الزام لگائے، مرد یا عورت پہ، 4 گواہ پیش نہ کرے، پھر اس کی پیٹھ پر بھی 80 کوڑے برسا کے بتا دو مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر گناہ کی اسلام میں سزا مقرر ہے۔ اب مجھے بتلائیے دیجئے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کون کاٹے گا؟ کون کاٹے گا؟ اللہ کاٹیں گے یا اللہ کے بندے کاٹیں گے؟ ہاں، اللہ رب العالمین کا قانون یہ، جب زمین پر میرا بندہ چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو، جب میرا بندہ شراب پیے اسے کوڑے برساؤ، جب میرا بندہ زنا کرے اسے 100 کوڑے برساؤ، جب میرا بندہ کسی پہ غلط الزام لگائے اور گواہ نہ پیش کرے تو اس کی کھوپڑی بھی مار مار کے سیدھی کر دو۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا سود خور کو سزا دینے کی کسی کو پرمیشن نہیں، کسی کو پرمیشن نہیں، نہ مکے والوں کو، نہ مدینے والوں کو، نہ اسلام کی کوئی کنٹری کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ ورسولی، او دنیا والو ہٹ جاؤ، سزا دینا تمہارا کام نہیں، سود خور نمک حرام کو میرے حوالے کر دو، میں خود اللہ رب العالمین اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کو سزا کون دے گی؟ یہ اللہ کا دشمن، یہ اللہ کا دشمن، یہ اللہ کا دشمن۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں سود خور سے پیار ہے نا، ذمہ دار بھی سود خور بنے بیٹھے، مولوی بھی سود استعمال کرتے، ذمہ دار۔ ارے اللہ کے بندو، اس سے بھی بڑا خطرناک گناہ کوئی نہیں۔ اور ایک بات میں اس سے بھی بڑی بیان کروں آپ کو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للربا 72 حوبا۔ ہائے میرے اللہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو، سود جسے تم سمجھ رہے ہو ایک سود نہیں بلکہ سود کے 72 درجے ہیں، یا اس کے 72 نام ہیں، یا اس کے 72 دروازے ہیں۔ کتنے؟ آپ میں سے اگر کوئی انسان کسی انسان کا ریپ کرے، کوئی عورت کا ریپ کرے یا کسی سے زنا کرے تو آپ نے اس کو زنا مانا ہے، لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نا، زنا کی لسٹ میں سب سے بڑا زنا کون سا ہے آپ کو معلوم؟ سب سے خطرناک اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ کو معلوم؟ سب سے بڑا اور سب سے نکما اور سب سے خطرناک زنا یہ ہے کہ کوئی نالائق بیٹا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان للربا 72 حوبا۔ او میری امت کے لوگوں، سود کے 72 درجے ہیں، سود کے 72 درجے ہیں۔ بڑے درجے کی میں بات نہیں کرتا، بڑے مقام کی میں بات نہیں کرتا، بڑے نام کی میں بات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سود کے 72 درجے، ان میں سے سود کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی کوئی سود کا سب سے ہلکا اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کوئی نالائق بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایک بار نہیں بلکہ 36 مرتبہ زنا کرے۔ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ جی؟ ہمیں بولتے ہوئے بھی حیا آنے لگی۔ کتنا نالائق بیٹا بھی اپنی ماں کی طرف شہوت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ کتنے نمازی ہیں، کتنے حاجی ہیں، کتنے غازی ہیں، کب سنبھلو گے، کب سدھرو گے؟ اب نہ جاگو گے تو کب جاگو گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 36 مرتبہ۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت اس انداز سے کی، درہم ربا یأکلہ الرجل، جی
1 रुपया सूद का, करोड़े खा गए, करोड़ों रुपये खा गए सूद, आज भी छोड़ने के लिए तैयार है। सूद का जिसे मजा लग जाए ना, वो कहता है मौलाना मैं जूरू को छोड़ सकता हूँ, सूद को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे मजा मिला है। गरीबों का खून चूस चूस के उसने अपना खून बनाया, गरीबों की झोपड़ियों को नीलाम करके उसने अपने बंगले बनाए हैं, गरीबों के पांव पे खुलाड़ी मार के उसने कारों में घुमा है, गरीबों की खुशियां लूट के उसने अपनी खुशियों का महल तामीर किया है। कुछ देर नहीं ये महल में आग लग जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको समझाया, दिरहम रिबा याकुलुहु रजुल व हुवा यअलम अशद्दु इंदल्लाह मिन सित्तति व सलासीन ज़नियतन। लोगों, सूद का 1 रुपया, करोड़ की बात नहीं, लाख की बात नहीं, हजारों की बात नहीं, सूद का 1 रुपया खाओगे, अल्लाह के नजर में तुम अपनी सगी मां के साथ 36 मरतबा जिना के मुजरिम बन जाओ। 1 रुपया सूद। और मुसलमानों, इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे और आपके नबी ने पहले ही पेशन गोई की थी ना, एक ज़माना आने वाला है लोग सूद को चस्के लेके खाएंगे, अक्सर लोग सूद को खा जाएंगे, और जो सूद से बचेगा कम से कम उसे सूद की धूल तो जरूर लगेगी। ये वो ज़माना है। सूद का नाम बदल लो, लाइफ इंश्योरेंस नाम बदल दो जी, इंटरेस्ट नाम बदल दो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत क़यामत के करीब हराम के नाम बदल बदल के इस्तेमाल करे। लेकिन सच्ची बात तो यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मेराज वाली रात एक इंसान को देखा जो खून की नदी में तैर रहा था, गोते खा रहा था, डूबता है, उड़ता है, नदी के किनारे पहुंचना चाहता है, लेकिन नदी के उस पार एक फरिश्ता बड़ा पत्थर लेके इसके आने का इंतजार करता है। जब ये खून के दरिया पार करके बाहर आना चाहता है, बाहर का फरिश्ता इसके सर पर इतने जोर से पत्थर मारता है कि इसका सर चिकना चूर होता है, वो पत्थर दूर गिर जाता है, फिर वो आना चाहता है, और यही मामला क़यामत की सुबह तक उसके साथ होते रहेगा। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये कौन है? फरमाया, आपकी उम्मत का वो मुसलमान जो सूद का इस्तेमाल करता था, गरीबों का खून चूसा करता था, आज अल्लाह ने इसे खून के दरिया के अजाब में मुब्तला किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदो, हया करो। सूद अमीर को अमीर बना देता है, सूद गरीब को गरीब बना देता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह एक बार, और इस्लाम ने एक ही बार का ऐलान किया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ अल्लाह के बंदो, अगर तुम सूद नहीं छोड़ना चाहते, अगर तुम सूद नहीं छोड़ना चाहते, फ़अज़नू बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूलिही, आओ, अल्लाह रसूल तुम्हें मैदान जंग में बुलाते हैं, तुम अल्लाह रसूल के दुश्मन। कौन है भाई हम में से अल्लाह रसूल से जंग करने के लिए तैयार? मेरे भाइयों, अल्लाह के और उसके रसूल का जो दुश्मन है वो सूदखोर। इसीलिए अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जिस कौम में सूद आम होगा और जिना आम होगा, उस कौम पे अल्लाह का कहर बरसेगा, उस कौम पे अल्लाह का कहर बरसेगा। आज हम अल्लाह की पकड़ में आ चुके, आज हम अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं। तो मेरे भाइयों, बातें तो, वाक़यात तो बहुत बतलाने की है, लेकिन वक्त भी इजाज़त नहीं देता। बस यहाँ बैठे हुए सब लोग रमज़ान के इस माहौल में ये अहद करके उठे, सहाबाए किराम ने जिस तरह एक बार अल्लाह की आवाज़ पे सूद के तोड़कर अल्लाह से हाथ मिलाया था, इंशाअल्लाह आज ये मस्जिद में बैठ के हर नौजवान, हर नमाजी, गाजी, हाजी अहद करके उठे अल्लाह के लिए। आज हम अपनी एड़ी से शैतान के मुंह पर अपनी एड़ी रगड़ते हैं और सूद के सारे फाटकों को तोड़ के अल्लाह से हाथ मिलाते। क्या भाई, आवाज नहीं आ रही? इंशाअल्लाह सूद नहीं लेंगे ना नहीं लेंगे, ना देंगे। मजबूरियां आती हैं जाने के लिए, लेकिन अल्लाह तुम्हें तसल्ली देता है, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। मेरे बंदे, मुझसे डर जा, मुझसे डर जा, और रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, मुझसे डर, तक़वा इख्तियार कर। सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, उससे पहले मैं तेरी नजात का रास्ता निकाल दूं। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा इंशाअल्लाह रखे, बैंक पे भरोसा नहीं, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखे। अपनी बीवियों को संगम गिंगम में नहीं भेजेंगे। ये सब चीज़ें ये अहद करके उठो, अल्लाह हलाल की तौफीक दे।
حرام سے مجھے اور آپ تماموں کو، سب مسلمانوں کو بچائیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، جو سود خور ہے نہ اللہ اس کا صدقہ قبول کرتا ہے، نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے۔ پھر بھی یہاں سود کے کاروبار والے حاجی صاحب بنے بیٹھے ہیں، ایسے حج سے اللہ کی توبہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔